دوسری بات ہے تعلق مال کتاب. تعلق مال کتاب کی تفصیلات اجمالاً دو، تفصیلاً بلکہ اجمالاً دو ہی کہہ لیں. استعداد علم، استعداد نشر. اس کا تعلق مال کتاب سے ہے. یعنی کتاب سے ہمیں کیسا تعلق قائم کرنا چاہیے؟ اس طرح تعلق قائم کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر استعداد علم آ جائے اور استعداد نشر آ جائے. استعداد علم آنے کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نحویر پڑھ رہے ہیں، آج ہم الدروس النحویہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم میزان پڑھ رہے ہیں، آج ہم قدوری پڑھ رہے ہیں، آج ہم ہدایہ پڑھ رہے ہیں. بہت ساری کتابیں اور باقی ہے پڑھنے کو. فتح القدیر باقی ہے پڑھنے کو، مجمع النور باقی ہے پڑھنے کو، بنایا باقی ہے پڑھنے کو، اسی طریقے سے فتح الباری باقی ہے پڑھنے کو، اور جز المسالک باقی ہے پڑھنے کو. بہت ساری کتابیں باقی ہے پڑھنے کو. ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ہم پڑھ لیں تو ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو تو اساتذہ کی مدد سے پڑھا تھا، اب ان کتابوں کو ہم بغیر استاذ کی مدد کے پڑھ لیں. ایسی کیفیت پیدا ہو جائے. اسی کا نام ہے استعداد علم. یہ استعداد علم آئے گا کیسے؟ تین کام سے. پہلا کام مطالعہ کرنا. عبارت ترجمہ تو آپ کا کام ہے. یعنی آگے کو مثلا آج 25واں سبق استاذ نے پڑھا دیا، 25واں سبق یا 25واں صفحہ، کل کو 26ویں صفحے کا سبق ہوگا. اس صفحے کو اپنے سے رات میں بیٹھ کے حل کرنا اور حل کر کے خود سے ترجمہ کرنے آ جانا چاہیے. پورے صفحے کا بالکل صحیح ترجمہ کرنے آ جانا چاہیے. یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ تو وہ ہے. اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کرنا یہ ہے کہ عبارت ترجمہ ہم کو کرنا آ گیا، اب کھوپڑی لگائیں گے. ہم حاشیہ نہیں دیکھیں گے، ہم بین سطور نہیں دیکھیں گے، ہم شرح نہیں دیکھیں گے، کھوپڑی لگائیں گے. کھوپڑی لگائیں گے. اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ چاہے صحیح مطلب سمجھ میں آئے، چاہے غلط مطلب سمجھ میں آئے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ میں آئے. ہمیں صرف کھوپڑی لگانی ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی. دو چیزیں ہو گئی. عبارت ترجمہ کرنا، عبارت ترجمہ تو خود سے کرنا ہے، بالکل صحیح کرنا ہے. اس میں صحیح غلط کی کوئی بات نہیں، وہاں تو صحیح ہی کرنا ہے. آگے کو جب آگے کو مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہوا. عبارت ترجمہ تو ہم نے کر لیا، تو اب مطلب کیا ہوگا اس کا. تو اب جب مطلب اخذ کرنے لگ جائیں تو بہت خوب کھوپڑی لگانی ہے. صحیح سمجھ میں آ جائے تو بھی بھلا، صحیح نہ سمجھ میں آئے تو بھی بھلا. یاد رکھیں، مہینہ 2 مہینہ تھک جائے گی طبیعت، کچھ نہیں سمجھ میں آ جائے گا. نہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا، نہ غلط سمجھ میں آ جائے گا. مہینہ 2 مہینے کے بعد ایسی طبیعت کھلے گی کہ جس وقت عبارت ترجمہ کر رہے ہوں گے نا، اسی وقت ساتھ دماغ مطلب بھی اخذ کرتا چلا جائے گا. ساتھ درس نظامی میں 2-3 کتابیں بڑی مشکل سمجھی جاتی ہیں. نور الانوار مشکل سمجھی جاتی ہے، شرح وقایہ مشکل سمجھی جاتی ہے، شرح جامی مشکل سمجھی جاتی ہے. عربی سوم تک ہم کو کسی نے بتلایا نہیں تھا کہ اپنے سے بھی مطلب اخذ کیا جاتا ہے. تو عربی سوم تک ہم عبارت ترجمہ تو بالکل ٹن کر کے جاتے تھے، بالکل فریش. عربی سوم کے بعد میں نے دیکھا ایک طالب علم تھا، دیکھتے تھے کہ وہ اپنے سے مطلب بھی اخذ کرتا ہے. تو میں نے کہا ارے یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. تو اپنا ہم وقت لگاتے تھے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ایک کتاب میں 2 گھنٹے لگاتا تھا، اب کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا. مگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی، 2 مہینہ تک تو کچھ نہ سمجھ میں آیا. 2 مہینے کے بعد 1-2 لائن سمجھ میں آنے لگی، اس کے بعد اور سمجھ میں آنے لگی. 3 مہینہ پورا ہوتے ایسا دماغ بن گیا کہ بس عبارت ترجمہ کرتے جاتے تھے. 15 منٹ میں عبارت ترجمہ ہو جاتا تھا، اب 15 ہی منٹ میں مطلب اخذ ہو جاتا تھا. 15 ہی منٹ میں کوئی مشکل نہیں لگتا تھا. اب جب بار ہم کریں گے نا تو بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اب بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ہمارے دماغ میں یہ رہے گا اتنی لائن سمجھ میں آ گئی، اتنی لائن سمجھ میں نہیں آئی. اب جب استاذ پڑھا رہے ہوں گے تو پوری توجہ سے سننا ہے. دوسرا کام یہ تو ہو گیا مطالعہ نا. دوسرا کام
جب کلاس میں جائیں گے تو استاذ کی بات پوری توجہ سے سننا ہے. اب یہ جو میں نے جوڑتے ہوئے کہہ دیا اس بات کو الگ نہیں کیا, وہ کیوں کیا کہ اب جو ہم سمجھ کے آئے ہیں نا, ہم جو سمجھ کے آئے ہیں, اب اپنی سمجھی ہوئی تقریر اور استاذ جو سمجھا رہے ہیں تقریر, اس میں موازنہ کرنا ہے کہ ہم جو سمجھ کے آئے ہیں وہ صحیح ہے یا جو استاذ سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں, استاذ بھی انسان ہے, ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے. عبارت سے قریب ترین مطلب ہو سکتا ہے میرا سمجھا ہوا ہو. اور جو دیانتدار استاذ ہوتے ہیں, اور یقیناً آپ کے یہاں جو استاذ ہیں بڑے باظرف استاذ ہیں, بڑے باظرف استاذ ہیں. آفتاب بھائی کا اتنا بڑا سینہ, اتنا بڑا دل گردہ کہ دربھنگا جیسے یعنی دین کش ماحول میں اتنا بڑا چمن بسا کے رکھ دیا. میری تو کبھی ہمت نہیں ہوتی ادھر آنے کی, میری تو کبھی ہمت نہیں ہوتی ادھر آنے کی. کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا باظرف آدمی ہے. آپ اپنا مطالعہ پیش کیجئے کہ حضرت میں نے یہ سمجھا ہے, یہ قبول کریں گے. اگر آپ نے غلط سمجھا ہوگا تو آپ کو مطمئن کریں گے, اگر یہ غلط سمجھے ہوں گے تو آپ کو شاباش دیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھی ہو. تو استاذ کی تقریر کو بہت غور سے سمجھنا ہے کہ ہم جو سمجھ کے آئے ہیں وہ صحیح ہے یا استاذ جو سمجھا رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر ہماری سمجھ استاذ کی سمجھ میں تھوڑا فرق ہے تو بڑے ادب کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ نہیں, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنی ہے کہ حضرت عبارت یہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے, یہ مطلب نکل رہا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں. تو یا تو وہ مطمئن کریں گے اگر آپ نے غلط سمجھا ہوگا, یا ان کو اگر غلط سمجھ میں آیا ہوگا تو وہ آپ کو شاباش دیں گے کہ بیٹی جزاک اللہ, بہت بہتر, یہی اچھا سمجھا, تم نے اچھا سمجھا ہے. جو دن میں استاذ نے پڑھایا اس کو دہرائیے. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک دن پورے پڑھے ہوئے سبق پہ نظر ڈال دینی ہے. ڈال لیا یعنی اچھے سے مطالعہ کیا, استاذ کی بات کو اچھے سے سنا, بعد میں چل کے بہترین کر کے دہرایا, اور پھر ہفتے میں ایک دن پورے سبق کو دہرا لیا, مہینے میں ایک دن پوری کتابوں کو دہرا لیا. اتنا کر لیا, اس کے بعد کتاب بھول بھی جائیں تب بھی آپ کی استعداد سلامت رہے گی. یہ ہے استعداد علم. اور یہاں استعداد علم ہی کا ایک حصہ میں لطیفے اور ظریفے کے طور پہ کہہ دوں. جیسا کہ بھائی صاحب نے نام لیا حضرت الاستاذ مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا, کلاس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے آنکھ سے سنو تم لوگ سبق, آنکھ سے. سنا کس سے جاتا ہے؟ ہاں, کان سے. وہ کہتے تھے کس سے سنو؟ آنکھ سے. سچی بات یہ ہے کہ آنکھ سے ہی سنا جاتا ہے, کان سے نہیں سنا جاتا ہے. باہر شور ہو رہا ہے, سنو, سنا دیا؟ اب تک سنائی دے رہا تھا, اب سے پہلے بھی شور ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے, لیکن آنکھ ادھر تھی نا تو پوری توجہ, پورا کان, آنکھ, ناک سب ادھر ہی تھا. سمجھا؟ جدھر آنکھ پورا وجود ادھر ہو جائے گا. اس لیے حضرت فرماتے تھے آنکھ سے سنو, کان سے نہیں. اس لیے جب درسگاہ میں بیٹھو تو پوری توجہ یعنی ایک دم بالکل آنکھ استاذ کی طرف ہو, بلکہ اس میں 3 حصے کرو. جس وقت عبارت پڑھی جا رہی ہو تو عبارت پر نظر, جس وقت ترجمہ کیا جا رہا ہو تو عبارت پر نظر, جس وقت استاذ مطلب بتلا رہا ہو تو یہ دھونس جمانے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم حاشیہ دیکھ رہے تھے. یہ دھونس جمانے کی ضرورت نہیں ہے. جب استاذ مطلب بتلا رہا ہو تو بالکل پوری توجہ, پوری آنکھ, کان, ناک سب استاذ کی طرف. یہ ہے استعداد علم. استعداد نشر کسے کہتے ہیں؟ اپنے سیکھے ہوئے کو پیکر جمیل میں پیش کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. حضرت استاذ فرماتے تھے, ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں کہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کی طرف لپکیں اور شیدائی ہو کر کے جائیں, متاثر ہو کر کے جائیں. یعنی کہنے میں انغلاق نہ ہو, پیچیدگی نہ ہو. آپ کی بات آپ کی زبان میں, آپ کی بات آپ کی زبان میں, لکھنا ہو تو آپ کی بات آپ کی زبان میں, بولنا ہو تو آپ کی بات آپ کی زبان میں. آدمی جب کہ یعنی ہماری بات یعنی کہ محتاج ہو, بے مزہ ہے. تو مدرسے میں آنے کا ایک تیسرا مقصد کیا ہے؟ استعداد یعنی تعلق مال کتاب کا جو 2 اجزاء ہیں. ایک ہے استعداد علم
اور دوسرا ہے استعداد نشر. تیسرا تعلق مال استاذ. تیسرا تعلق مال استاذ. علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. استاذ کے پاس نہیں علم. ہم نے پہلے بتلا دیا. علم اللہ کے پاس آئے گا کس راستے سے؟ اتنا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے اساتذہ سے بدگمان مت ہونا. آج کل کی زبان میں جسے کہتے ہیں نا اندھ بھکتی، یہ لوگ اندھ بھکت ہیں. ایسے ہی اندھ بھکت بن کر کے اپنے استاذ کرو. وارثین انبیاء ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، مسند نبوت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے اگر کوئی آ جائے ملنے کے لیے تو اللہ اس کی بخشش کر دے. ان سے کوئی مسافہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے مسافہ کیا. اتنی عالی شان اور اتنی عالی قدر شخصیتیں ہیں یہاں پہ. بتلاؤ ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تمہارے استاذ نہ بھی ہو تب بھی کرنی چاہیے. اور یہاں تو تمہارے استاذ ہے نا، تمہارا مفاد وابستہ ہے. تم کو جو کچھ بھی علم آئے گا، علم کا نور آئے گا. یاد رکھنا، ایک ہے علم نبوت، ایک ہے نور نبوت. علم نبوت آدمی چاہے جہاں بھی سیکھ لے، علم نبوت آدمی چاہے جہاں بھی سیکھ لے. نور نبوت تو استاذ کے سینے ہی سے ملے گا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ اپنے زانو تلمس کو طے کیا تو اللہ نے ان کو علم اور نور دونوں دیا. پھر تابعین نے ان کو اللہ نے نور دیا، پھر تبع تابعین نے، پھر ہمارے اساتذہ نے، ہم نے ان کے سامنے ادب کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا تو ان سے علم بھی ملا اور نور نبوت بھی ملا. اب ہمارے طلبہ جس قدر محبت کے ساتھ ہم سے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کریں گے تو اللہ ان کو ان کی سمجھ کے اعتبار سے، ان کے اخلاص کے اعتبار سے علم بھی دے گا اور نور بھی دے گا. ایسے ہی اب مسند نبوت پر تمہارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی چاہو محبت کر لو، جتنی چاہو فنائیت دے لو، جتنی چاہو فنائیت دے لو، جتنی چاہو دے لو. اور پھر دیکھو اللہ تم سے بڑا کام نہ لیا، اللہ تم سے بڑا کام نہ لیا. میری اس بات کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر دو. اللہ تم سے اگر بڑا کام نہ لیا تو مجھ کو ذلیل کر لینا. میں یہی دربھنگہ کا رہنے والا ہوں، کہیں دور کا نہیں ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاذ کے لیے بالکل فنا ہو جائے اور اللہ اس سے بڑا کام نہ لے. یہ ممکن نہیں ہے. جنگل میں بھی بیٹھ جاؤ، جہاں چلی جاؤ گی وہاں نور ہی نور ہو جائے گا. جہاں چلی جاؤ گی وہاں نور ہی نور ہو جائے گا. ابھی ہمارے اساتذہ ہمارے یہاں گئے. ہمارے یہاں طلبہ کو میں کہتا نہیں ہوں کچھ، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں. آفتاب بھائی ابھی کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے. گھر کی بات گھر میں کی جاتی ہے، گھر کی بات گھر میں کی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ابھی کون سا کل کو امتحان ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے امتحان؟ کوئی سا امتحان نہیں ہو رہا ہے کل کو. لیکن آج بھی الحمدللہ ماشاء اللہ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی. میں یہ سب دعائیں پڑھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب نہ کرے. آج بھی ہمارے یہاں طلبہ 1-1.5 بجے رات تک پڑھتے ہیں، بلا تکلف 1-1.5 بجے رات تک پڑھتے ہیں. ہم ان کو کہتے نہیں ہیں پڑھو، ہم نہیں کہتے ہیں پڑھو. ہم تو کلاس میں جاتے ہیں، بھیا یہ کام ہم نے دیا تھا، ہمیں کام چاہیے، بس تم کھیلو کودو مستی کرو کچھ کرو. محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے طلبہ کو میں باہر نہیں دیکھتا ہوں، بس ضرورت کے بقدر نکلتے ہیں، باقی نہیں دیکھتا ہوں باہر. میرا کمال ہے ہی نہیں. یاد رکھو اس میں اتنا سا بھی، میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی میرا کمال نہیں ہے. یہ صرف میرے اساتذہ کی روحانیت کی برکات ہے، ان برکتوں کا مظہر ہے وہ. میں اپنے اساتذہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. میرے لیے میرے اساتذہ کی محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. بس ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کی خبرگیری کرتا ہوں، جتنی بساط ہوتی ہے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بس اس دن میں اپنے اساتذہ سے اپنا رشتہ توڑ لوں گا، اسی دن سب ختم ہو جائے گا. آج کا سبق یاد ہو گیا نا؟ یاد ہوا نا؟ ہاں. میں نے سب سے پہلے اجمالاً کہا کہ 3 چیزیں ہیں: تعلق مع اللہ، تعلق مع کتاب. پھر تعلق مع کتاب کی 2 صورتیں: استعداد علم
इस्तेदाद नशर। फिर इस्तेदाद इल्म की 3 सूरतें, डट के मुताला करना, है ना, उस्ताद की बातों को आंख से सुनना, है ना, बहुत ध्यान से, फिर पढ़े हुए को एक दफ़ा साथियों के बीच तकरार कर लेना, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन दोहरा लेना। और दूसरी बात हमने कही इस्तेदाद नशर, कि हमें बोलने और लिखने की ऐसी सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी है, अपने अंदर बोलने लिखने की ऐसी सलाहियत पैदा करनी है कि जो हमने सीखा इतने खूबसूरत अंदाज से लोगों को के बीच पेश करें कि लोग हमारी तहरीर की खूबसूरती की तरफ लपके और शदाई होकर के जाएं। और तीसरी बात हमने कही ताल्लुक माल उस्ताद से बेइंतहा मोहब्बत करना है, हद दर्जे मोहब्बत करना। और तुम ही नहीं मोहब्बत करो, अपने वालिदैन को भी मुकल्लफ करो कि हमारे असातिज़ा से मोहब्बत करो। और साफ साफ को हम ये नहीं कहते कि आप उनको मिठाई खिलाइए और उनकी दावतें कीजिए और उनको खाने खिलाइए, लेकिन कभी भी एक जुमला मेरे उस्ताद के खिलाफ ना बोलिएगा। दिल के अंदर कभी हमारे असातिज़ा के खिलाफ इतनी सी खटक पैदा न कीजिएगा आप खटक पैदा, नास पिट जाएगा हमारा। समझे कि नहीं? याद रहेगी ना बात? आज का सबक याद रहेगा ना? अल्लाह अपना फजल फरमाए और भरपूर तौफीक से नवाजे। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, यहाँ की बच्चियाँ बहुत मोहब्बत रखती हैं। ये बात बहुत अहम कही गई आपसे, जो भी बड़ा बना है बड़ों के साथ रह कर के बना है, अब बड़ों की ताबेदारी करके। ये जो तुम्हारी उम्र है ना, उसमें अजीब अजीब इश्कालात आते हैं और अजीब अजीब लॉजिक आएगी, लगेगा कि मैं तो सही कह रहा हूँ, लगता है ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। और वो असातिज़ा तुमको ऐसा लगता है जैसे अगर तुम्हारी उम्र 17 साल की है तो ऐसा लगता है कि मौलाना पैदा हुए 5 साल के बाद सीधे 30 साल में चले गए। तो बाबा हम भी 17 साल के थे किसी ज़माने में, उस उम्र से गुजर चुके हैं। जो अभी लॉजिक तुम्हारे जहन में आ रहा है वो मुझे पहले समझ में आ चुका है, उसको रद्द करके हम आगे बढ़े हुए हैं। लिहाजा अगर आपसे असातिज़ा बोलते हैं, आपका जहन कभी कभी समझाता ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर जहनी एतबार से, फिक्री एतबार से, दलाइल के एतबार से समझना चाहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि इससे गुजर करके ये बोल रहे हैं, इससे ऊपर का तजर्बा रखते हैं ये। इसलिए इस उम्र में अजीब अजीब लॉजिक आती है, लगता है कि ये क्या बोलना है, चूँकि आपका तजर्बा नहीं है, आपने उसको समझा हुआ नहीं है। लिहाजा आपको जो चीज़ लगे ठीक है, अगर आपको लगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, सलीके से बोल देना चाहिए। सलीके से बोलिएगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि दिल में बदगुमानी नहीं रखिएगा। आपको लगेगा कि ये काम ऐसे होना चाहिए और उस्ताद कर रहे हैं ऐसे, तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका इजहार सलीके से कर दीजिएगा, उस्ताद आपको समझा देगा। मैंने किताब लिखी मुजारबत पे, तकरीबन 5 पेज का हमने मुकदमा लिखा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जब देखा तो कहने लगे बेटा इसको हटा दो। लिखा था बड़ी मेहनत से। जब कहा ये 2 पेज या 3 पेज हटाने के लिए मौलाना ने कहा, तो हमने कहा मौलाना इसमें ये लिखा गया ये ज़रूरी है। तो मौलाना ने मेरा मुंह देखा कि लगता है मेहनत से लिखा है, इसको हटाना नहीं चाह रहा है। तो मौलाना ने कहा अच्छा बेटा ऐसा है, इसको तुम तमहीद में शामिल कर लो, तो किताब की तमहीद में इसको शामिल कर लो, मुकदमे से इसको हटा दो। मैंने कहा जी। आज जब उस किताब को पढ़ते हैं तो लगता है कि अगर ये मेरे मुकदमे के अंदर रहता तो मेरा मुकदमा जो है बेमाना हो जाता, उसकी वो हैसियत, वो अहमियत नहीं रहती। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी। तो बड़ों की बात जो हज़रत ने फरमाया ना, अंधे होकर के मान लेना चाहिए। अगर आप एतमाद करते हैं तो आपको अंधे होकर के मान लेना चाहिए, एतमाद नहीं करते हैं तो वहाँ से हट जाना चाहिए आपको।